یا رسول اللہ اما بعد۔ کتاب الجامع کل ہم نے شروع کی تھی، باب الادب، اس کی آج حدیث کی ہم شرح کریں گے۔ ادب شرعی کی دو قسمیں کل بیان کی تھیں، آج ہم ڈائریکٹ حدیث بیان کریں گے، اور یہ حدیث کا تعلق ادب شرعی کی دوسری قسم کے ساتھ ہے، یعنی کہ ادب کا تعلق اللہ کے بندوں کے ساتھ۔ اس میں حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق المسلم علی المسلم ست، مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں 5 کا ذکر ہے۔ مسلمان کے مسلمان پر حق 5 اور 6، ان سے بھی زیادہ ہے۔ مختلف اور احادیث ہیں، ان میں تعداد کا تعین نہیں ہے کہ 3 4 5 6، بلکہ وہ بیان کیے گئے ہیں۔ تو اس لیے 5 حق حدیث کے مطابق، 6 حق حدیث کے مطابق، اور اسی طرح دیگر احادیث میں جو حق بیان ہوئے ہیں وہ بھی اس میں شمار ہیں۔ تو کوئی ایسا گمان نہ کرے یا ایسا نہ سمجھے کہ شاید مسلمان کے مسلمان پر بس یہی حق ہے، بلکہ اس کے علاوہ جو احادیث مبارکہ میں اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں، آپ کی تربیت میں صحابہ کو سکھائی جانے والی چیزیں ہیں، وہ سارے کے سارے حق ہیں۔ یہ بھی حق ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا احترام کیا جائے، بڑے کو بڑے کی جگہ پر رکھا جائے، چھوٹے کو چھوٹے کی جگہ پر رکھا جائے۔ حالانکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر ہے، حق والی حدیث میں نہیں، لیکن یہ بھی ادب میں شمار ہے، یہ بھی حق میں شامل ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں ہم 6 حق ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پہلا اس میں حق ہے اذا لقیتہ فسلم علیہ، کہ جب تمہاری ملاقات ہو، تم ملو تو سلام کہو۔ اسلام ہمیں اس بات کا پیغام دیتا ہے، یقیناً امن کا داعی اسلام ہے، اور اس بات کا ہمیں پیغام دیتا ہے کہ جب بھی مسلمان سے ملے تو سلامتی کی دعا کرے۔ یہ سلام جو ہے یہ سلامتی کی دعا ہے۔ ہم کسی کو بھی سلام کریں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم اس کو دعائیہ کلمات کہتے ہیں، واپس ریٹرن میں وہ جواب جو دے گا وہ ہمارے لیے دعائیہ کلمات ہیں۔ اور دوسری طرف اگر اس کو دیکھا جائے تو حقیقتاً بندہ اپنے لیے ہی دعا کر رہا ہوتا ہے، اور اسلام نے سلام کرنے میں پہل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح پہل کس کو کرنی ہے اس کی بھی تربیت تعلیم اسلام نے دی ہے، مسلمان کو پہل کرنی ہے۔ اس میں پھر تفصیل ہے کہ بیٹھے ہوئے کو کھڑا پہل کرے گا یا کھڑا بیٹھے کو پہل کرے گا، چلتا ہوا ٹھہرے ہوئے رکے ہوئے کو پہل کرے گا۔ اس کے اندر یہ امتیازات پائے جاتے ہیں، لیکن جو بھی پہل کرے درجہ اس کا زیادہ ہے بنسبت دوسرے کے۔ اسی طرح اسلام نے یہ تعلیم بھی دی ہے کہ سلام کس کو کرنا ہے۔ غیر مسلم کو سلام میں پہل کرنے کا حکم نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ غیر مسلم ہے، وہ اگر سلام کہتا ہے تو آپ کو حکم ہے کہ آپ وعلیکم کہیں بس۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس طرح کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر جو تھے، مشرکین جو تھے، وہ کہتے ہیں السلام علیکم، اس کا معنی ہے تم پر موت واقعہ ہو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وعلیکم۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا غصہ ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کو بد دعا دے رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم سن نہیں رہی کہ میں کیا جواب دے رہا ہوں؟ وہ اگر کہہ رہے ہیں السلام علیکم تو رسول اللہ کہہ رہے ہیں وعلیکم، جو کلمات تم کہہ رہے ہو وہی اللہ تم پر لوٹائے، یہ اس کا معنی ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ تربیت ہے، اگر غیر مسلم سلام کرے تو اس کا جواب وعلیکم، بس اتنا کلمہ ہے۔ ہمارے ہاں ایک اور مسئلہ بھی ہے، سلام لکھتے ہوئے اور ادا کرتے ہوئے اس وقت ہم بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں۔ لکھنے میں ہم لکھ دیتے ہیں اسلام وعلیکم، یہ غلط ہے۔ سلام کے 2 طریقے شریعت نے بتائے ہیں، اس کے اندر نحوی بھی بحث موجود ہے معرفہ نکرہ کی، لیکن بہرحال عرف عام یا عام سمجھنے کے لیے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس کا ادائیگی کا طریقہ، لکھنے کا طریقہ ہے السلام علیکم۔ یہ من حروف الشمسیہ ہے، یعنی کہ جس میں الف لام لکھا جائے گا لیکن وہ لام پڑھا نہیں جائے گا، الف لام اور سین۔ اس کی ادائیگی انتہائی درست کرنی چاہیے۔ یہ عام ہو رہا ہے کہ ہم جب بھی لکھتے ہیں اسلام علیکم یا اسلام وعلیکم لکھ دیتے ہیں۔ اس طرح ہم کہتے ہیں رحمتہ اللہ، رحمتہ اللہ نہیں، تا مربوطہ ہے تا مفتوحہ نہیں، وہ رحمت اللہ ہے، تا مربوطہ گول تا کے ساتھ لکھا جائے گا، تا اور پھر ہا، یہ بھی غلط ہے۔ رحمت اللہ، اس کی بھی درستگی انتہائی ضروری ہے، یہ ہمیں توجہ رکھنی چاہیے۔ سلام کا طریقہ السلام علیکم، یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا ہے سلامن
علیکم، علیکا، اس کا اصل ہے علیکا، تم پر سلامتی ہو، لیکن زیادہ کی وجہ سے جمع کا صیغہ یا عربی زبان کا ایک اصول یا قاعدہ یا اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس نے اگر کسی کو ادب یا احترام دینا ہو تو وہ جمع کا صیغہ استعمال کرتی. مثلا میں ان بھائی صاحب کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں اور ادب دینا چاہتا ہوں تو عربی زبان کے اندر ان کا حال میں پوچھوں گا کیف حالکم، حالانکہ وہ ایک بندہ ہے، صیغہ جمع کا ہے، ان کے ادب اور مقام کی وجہ سے وہ کم استعمال ہو رہا ہے. اسی طرح یہاں پر بھی السلام علیکم کہا جاتا ہے ایک بندے کے لیے بھی کہ اس کو ادب دیا جا رہا ہے، احترام، مقام، بلندی، منزلت اس کو دی جا رہی ہے. ورنہ اگر السلام علیکہ بھی کہیں تو اصل یہی ہے، یہ بھی جائز اور درست ہے. اسی طرح سلامن، دیکھیں اس پر اب الف لام نہیں ہے، یہ سلامن لیکن میم کے اوپر تنوین ہے. یہ اسم کا قاعدہ اور اصول بھی ہے کہ الف لام داخل ہوگا جس اسم پر اس پر تنوین نہیں آئے گی، اور جس اسم پر تنوین آئے گی اس پر الف لام نہیں داخل ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ السلامن ہم کہیں، یہ غلط ہے. اور اسم کی پہچان الف لام بھی ہے اور تنوین بھی ہے، اور یہ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے. سلام علیکہ یا سلام علیکم یا السلام علیکم، یہ درست طریقہ ہے. اسی طریقے سے ہمیں یہ دعا کہنی چاہیے، اور اس پر نیکیاں بھی ہیں. شریعت نے 10 نیکیاں رکھی ہیں، ورحمۃ اللہ کہنے پر اور 10 نیکیاں ہیں، وبرکاتہ کہنے پہ اور 10 نیکیاں ہیں. تو اس میں انسان یہ نیکیاں ساری کی ساری اس کو لینی چاہیے، اور مسلمان کو مسلمان کے سلام میں پہل کرنی چاہیے. اب ہم معاشرے کی بات کرتے ہیں. ہمارا معاشرہ جان پہچان کسی سے واقفیت ہے اس کو تو ہم نے سلام کر لیا، جس سے واقفیت نہیں ہے نا، ایک چھت کے نیچے بھی اگر ہم نماز ادا کرتے ہیں واقفیت نہیں ہے نا تو سلام نہیں کرتے. یہ عیب ہے، یہ عیب ہے. اور جو ہم بدعت حسنہ اور سیئہ کہتے ہیں نا وہ یہ ہے، سلام کا فقدان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام اطعموا الطعام وافشوا السلام، کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو. آج کل نہیں. اب جو اس پر عمل کرے گا گویا کہ اصل سنت رسول اللہ کی ہے لیکن بھول گئی، لوگوں نے چھوڑ دی، اب یہ اس پر عمل کر رہا ہے، کروا رہا ہے. ویسے تو بدعت حسنہ اور سیئہ کی کوئی تقسیم نہیں ہے، لیکن اگر جس نے کرنی ہے تو وہ یہ والی ہے، یعنی حسنہ بدعت اگر اس کو کہیں گے لیکن اصل دلیل موجود ہے، اپنی طرف سے ایجاد کردہ نہیں. یہ بھی تقسیم اس میں پہچان ہمیں ہونی چاہیے. تو اگر کوئی سلام کو عام کرتا ہے تو گویا کہ رسول اللہ کے عمل کو جو امت نے بھلا دیا ہے اس کو وہ یاد کروا رہا ہے، اس کو وہ پھیلا رہا ہے، عام کر رہا ہے، لوگوں کو اس کی توجہ مبذول کروا رہا ہے، اور یہ ہمیں کروانی چاہیے. مسلمان معاشرہ ہے، کوئی نکلے گا غیر مسلم لیکن میجورٹی ہماری مسلمان، ہمیں سلام کو عام کرنا چاہیے. کوئی کہے مجنون ہے ایسا ہے، اس ایک غلطی ہم اور کرتے ہیں کہ یار میں سلام کرتا ہوں جواب تو کوئی دیتا نہیں. بھئی آپ کو جواب سے غرض نہیں ہونی چاہیے، آپ سلام کریں بس آپ کا کام پورا ہو گیا. کوئی جواب دیتا نہیں دیتا وہ اس پر ہے. اگر بندہ جواب نہیں دیتا تو اس کے بدلے فرشتے جواب دیتے ہیں. آپ کو جواب بندہ دے یا فرشتے دے، کون سی بڑی ہے، کون سی چیز بڑی؟ فرشتوں کا جواب دیا بڑا ہے نا. بندہ نہیں دیتا نہ دے، کوئی مسئلہ نہیں. یا ہم تھوڑا سا اپنے ذہن کو ذرا وسیع کریں. ہو سکتا ہے اس کی توجہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کم سنتا ہو، اس نے سنا نہ ہو سکتا ہے اس نے جواب دیا ہو ہم نے نہ واپس سنا ہو. یہ وسعت دلوں کے اندر یہ ذرا بڑی ہونی چاہیے، اور اس چیز کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ یہ عذر ہو. اگر نہیں بھی ہوا تو آپ کو تو فرشتوں نے جواب دے دیا، اور فرشتوں نے جو دعا کی وہ بندے کی دعا سے زیادہ اہم ہے، زیادہ افضل ہے. اس لیے اس پر غمگین ہمیں نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح ایک اور مسئلہ اس میں ہے کہ ہم سلام کرتے ہیں، مسجد میں باجماعت نماز جب ہو رہی ہوتی ہے تو بعض نمازی، میں یہ نہیں کہتا اس مسجد میں، عام بہت بلند آواز سے سلام کرتے ہیں. نماز کی کیفیت میں اس طرح بلند آواز سے سلام نہیں کرنا چاہیے. آپ مسجد میں داخل ہوں ضرور سلام کہیں، اتنا کہیں آپ نے سن لیا، آپ کے قریب کسی ایک آدھ بندے نے سن لیا. ساری جماعت کو سنانا ضروری نہیں ہے، ان کی نماز ڈسٹرب کرنا ضروری نہیں. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سلام کا جواب دینے کا طریقہ بتلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کیا کرتے تھے، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اشارہ کرتے تھے یا اس طرح اشارہ کرتے تھے. تو اشارے سے جواب نماز میں دیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہی کہ نمازی آ کر سلام کرتا ہے. لیکن ایسا سلام کرنا کہ نمازیوں کو بھی ڈسٹرب کر دینا اور ایسا لگے کہ مسجد کی چھت بلند ہو جائے گی، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. نیکی کر رہے ہیں لیکن اذیت دے رہے ہیں، یہ درست طریقہ نہیں ہے. سلام عام کریں، ضرور کریں، مسجد میں آتے ہوئے بھی کریں. بلکہ شریعت نے تو قبرستان میں بھی سلام کا ہمیں حکم دیا ہے. جو قبرستان کی دعا ہے اس کی ابتدا کیا ہے؟ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین. وہ سلام ہے، وہ بھی بندہ اپنے لیے ادھر حقیقت دعا کرتا ہے. وہاں سے مردوں نے جواب نہیں دینا، مردے تو نہیں آپ کی سن رہے.
لیکن اللہ رب العالمین جس کو چاہے اس کے کھاتے میں کہتا ہے بھئی یہ تیرا رشتہ دار ہے، تیرا بیٹا ہے، تیری اولاد ہے، اس نے تیرے لیے دعا کی ہے سلامتی کے لیے، اور ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ ہم نے بھی یہاں آنا ہے، نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، ہم اللہ سے اپنی بھی اور تمہاری بھی عافیت مانگتے ہیں اور اپنا یہاں آنا ہم اقرار کرتے ہیں۔ تو یہ دعا قبرستان کی بھی ہمیں آنی چاہیے۔ یہ حق ہے مسلمان کا مسلمان پر کہ آپس کے اندر سلام کیا جائے، سلام کو عام کیا جائے اور درست کیا جائے۔ السلام علیکم، اسلام علیکم، یہ نہیں ہونے چاہیے۔ یہ آپ سب کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ کو بھی پتہ چل گیا، آپ بھی دوسروں کو بتائیں۔ یہ خاص طور پر ہمارے یہ میسیجز کا دور ہے نا، ذرائع ابلاغ، سوشل میڈیا، اس پر ہم اسی طرح لکھتے ہیں۔ اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ السلام علیکم لکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا حق ہے وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب دعوت دے، تمہیں بلائے، تو پھر اس کی تم اس خواہش کو، اس دعوت کو پورا کرو۔ اس کے اندر کئی معنی آتے ہیں۔ دعوت ولیمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کی دعوت کی تاکید کی ہے، اور اس ولیمے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برا کہا ہے جس میں سارے رشتہ دار تو ہیں، بڑے لوگ تو ہیں لیکن غربا نہیں، اس کو آپ نے برا کہا، وہ بھی شامل ہونے چاہیے۔ لیکن ولیمے کی دعوت بغیر عذر نہیں چھوڑنی چاہیے، کیونکہ اس کا حکم شریعت نے دیا۔ باقی اس کے علاوہ دعوت ہے، یہاں تک کہ اگر نفلی روزہ بھی کسی نے رکھا ہے اور کوئی بھائی اس کو دعوت پر بلاتا ہے تو وہ نفلی روزہ اپنا کھول سکتا ہے۔ نفلی روزہ، نظر کا روزہ، کفارے کا روزہ، قسم کا روزہ یا فرض روزہ وہ الگ ہے۔ عام نفلی روزہ وہ رکھ رہا ہے تو وہ افطار کر سکتا ہے، اس کو کھول سکتا ہے۔ اور اسی طرح اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اگر وہ آپ سے کوئی چیز طلب کر رہا ہے، آپ کو کسی مدد کے لیے بلا رہا ہے، کھانے کے علاوہ آپ کو اپنی مدد کے لیے بلا رہا ہے، تو تب بھی فَأَجِبْهُ، اس کی بات پر لبیک کہو، اس کو جواب دو، اس کی مدد کرو جتنی آپ کی استطاعت اور طاقت ہے۔ تیسرا حق ہے وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ، جب وہ تم سے نصیحت طلب کرے، یعنی کہ خیر خواہی طلب کرے، اور نصیحت مومن کا آئینہ ہے۔ ہمارے ہاں خیر معاملات بڑے عجیب و غریب ہیں، ہم کمیاں کوتاہیاں نشاندہی کرتے ہیں، لیکن نصیحت یا تنقید برائے اصلاح نہ یہ کرتے ہیں نہ یہ قبول ہوتی۔ تنقید اگر کسی نے کر دی، تنقید کرنے والا بھی اسی لیے کرے گا کہ ہاں یہ کمی کمزوری ہے، اور سامنے والا بھی یہی سمجھے گا کہ یار یہ میرے عیب، یہ مجھے کمزور کر رہا ہے، میری کمزوریوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ تنقید برائے اصلاح یہ مومن کے اعمال کو، مومن کے کردار کو درست کرتی، اور یہ ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر جب کوئی کمی کوتاہی دیکھتے تھے تو عام بات کیا کرتے تھے، مینشن نہیں کرتے تھے، اور اگر ضرورت پڑتی تھی تو علیحدہ تنہائی میں، پھر اس میں مقام، مرتبہ، منزلت بھی دیکھی جاتی۔ اللہ نے اگر مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ کسی بڑے عہدے پر ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے جو نیچے والے ماتحت لوگ ہیں آپ ان کے سامنے وہ بات کرنا شروع کر دیں، نہیں، بلکہ ٹائم لے کر علیحدگی میں بیٹھ کر اچھے ماحول میں آپ نصیحت کریں، یہ خیر خواہی۔ اور کوئی اچھا مشورہ مانگے تو پھر وہ بھی امانت ہے آپ کے پاس کہ اس کو بہترین مشورہ دیں، اور مومن سے مشورہ لینے کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ آپ سے کوئی مشورہ ملتا ہے یہ بھی خیر خواہی، یہ بھی حق ہے اس کا کہ آپ اس کو بہترین مشورہ دیں۔ ایسا نہیں، آپ آج کل تو ایسے ہی کوئی مشورہ پہلے تو کوئی مانگتا نہیں، ہر کوئی اپنے آپ کو ہی سمجھتا ہے میں بڑا ہوں، اور اگر کسی نے طلب کر بھی لیا تو دوسرا کہتا ہے یار یہ اگر اس کو اچھا مشورہ دے دیا نا تو یہ ترقی نہ کہیں کر جائے، یہ کہیں زیادہ کما نہ لے، یہ کہیں فائدے میں نہ رہ جائے۔ یہ سوچ ہماری ہوتی، یہ تو اللہ نے دینا ہے، جس کو دینا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جو اللہ نے روک لیا اس کو کوئی دے کوئی نہیں سکتا۔ تو یہ آداب کے اندر یہ چیز ہے کہ بہترین مشورہ دیں جو آپ کو لگتا ہے، آپ اس کی خیر خواہی کریں۔ یہ ساری چیزیں خیر خواہی میں، یہ ساری چیزیں خیر خواہی میں، یہ ساری چیزیں نصیحت میں ہیں۔ اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ اگر کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے، برائی کا ہے، تو اس کو بھی اچھے سے آپ منع کریں، اچھے طریقے سے اس کو سمجھائیں، اس کو بتائیں۔ سمجھتا ہے ٹھیک، نہیں سمجھتا تو آپ کا حق ادا ہو گیا۔ منوانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ ہماری لڑائی اس وقت ہوتی ہے جب ہم منوانے پہ چلے جاتے ہیں، منوانا نہیں، آپ نے ادا کر دیا اچھے طریقے سے، اچھی حکمت سے، اچھے الفاظوں سے، اچھے اخلاق سے، اچھے ادب کے ساتھ، اگلے کی منزلت اور مرتبت کو دیکھتے ہوئے آپ کا کام پورا ہو گیا۔ آپ دوبارہ کہتے رہیں، آپ تھکے نہیں، لیکن منوانا بھی آپ کا کام نہیں ہے، اور یہی شریعت نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا۔ یہ تین حق ہمارے یہاں تک ہو گئے۔ چوتھا حق ہے وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، جب چھینک آئے تو اس وقت وہ حمد اللہ کی بیان کرے، وہ کہے الحمدللہ، پھر تم اس کا جواب دو۔ اور اس کے اندر یہ تعذیر بھی ہے کہ اگر وہ چھینک لینے کے بعد الحمدللہ نہیں کہتا تو آپ جواب نہ دیں، آپ دعائیہ کلمات اس کے لیے نہ کہیں یرحمک اللہ، بالکل نہ کہیں، یہ شریعت نے حکم دیا ہے۔
جس کو چھینکا ہے وہ الحمدللہ کہے، سننے والا یرحمک اللہ کرے۔ اس کے اندر بعض علماء نے کہا کہ یہ واجب ہے، جواب دینا واجب ہے، بعض نے کہا فرض کفایہ ہے۔ تو بہرحال یہ دینا چاہیے، سنت سمجھ کر ہی دینا چاہیے۔ یرحمک اللہ کہیں گے تو اس کا مطلب اللہ تم پر رحم کرے، اور پھر چھینک لینے والا کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ یہ دعائیہ کلمات ہیں مسلمان کے مسلمان پر، یہ آداب بھی ہیں، دعا بھی ہے، اخلاقیات بھی ہیں، اور اس سے محبت بھی پیدا ہوتی۔ اور اس میں شریعت نے یہ بھی بات کی ہے کہ چھینک اگر 3 ہے تو یہ حکم ہے، چھینک لینے والا الحمدللہ 3 چھینکیں آئیں 3 دفعہ الحمدللہ کہتا ہے، آپ اس کو یرحمک اللہ کہیں، نہیں کہتا تو آپ جواب نہ دیں، یہ اس کی سزا ہے۔ کیوں؟ اس نے بھی اللہ کی تعریف بیان نہیں کی، اور آپ کو بھی جواب دینے کا پابند شریعت نے نہیں کیا۔ اور چھینک کا مسئلہ ایسا حساس ہے، اگر یہ اٹک جائے، رک جائے نا، تو بندے کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ ایسا ہم سمجھتے ہیں شاید چھوٹا سا ہے، اس پر تو اللہ کی ہمیں بہت تاکید سے بڑائی بیان کرنی چاہیے۔ الحمدللہ، شکر ہے اللہ میں زندہ ہوں، یہ چھینک کا مرحلہ میرا مکمل ہو گیا۔ 3 چھینک عادی، 3 چھینک تک آپ اس کو یرحمک اللہ جواب دیں گے۔ 3 سے زائد ہے تو پھر بیماری تصور ہوگی، اس میں پھر شریعت نے کہا کہ آپ اس کو جواب دیں عافاک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھے نزلہ ہے، زکام ہے، اس طرح کا اگر مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ تجھے جلد شفا دے۔ یہ شریعت نے ہمیں نصیحت کی ہے، اخلاق سکھائی ہے۔ 5واں اخلاق ہے وَإِذَا مَرِضَ فَعُودْهُ۔ مریض کون سا مریض جس کی عیادت کی جائے؟ ایک مریض ہے سر درد ہے، چلتا پھرتا ہے، اس کی عیادت نہ بھی کی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ایسا مریض جو ٹائم پیریڈ اس کا زیادہ ہے، اس کا ڈیوریشن زیادہ ہے، کوئی ایسی بیماری، کوئی ایکسیڈنٹ اللہ نہ کرے، لا قدر اللہ، اس طرح کا مسئلہ ہے تو لازمی آپ اس کی تیمارداری کریں۔ یا ایسا مرض ہے کہ اب اٹھ نہیں سکتا، اب آخرت ہے، قبر ہے، موت ہے، اس کی بھی تیمارداری کریں۔ اور جس کی تیمارداری جتنی دیر بیٹھ کر کرتا رہتا ہے فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی فضیلت والا کام ہے، ہم اس کو ہلکا سمجھتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں اچھا یار یہ تو عام مزدور ہے، ایسے ہی کوئی بات نہیں، کوئی نہیں، اس کی تیمارداری کریں نہ کریں۔ کوئی بڑا آدمی ہے، کسی کے ساتھ لالچ ہے تو بڑے اہتمام سے تیمارداری کے لیے جائیں گے، کچھ خرید کر بھی جائیں گے۔ کوئی عام سادہ آدمی غریب غربا ہے تو اس کے توجہ ہی نہیں، یہ بری بات ہے۔ اللہ کس کے بدلے کتنی نیکی دے دے کسی کو کیا پتہ، کسی کو علم نہیں۔ نیکی دل کے اندر رکھ کر، نیکی کی نیت رکھ کر یہ کرنا چاہیے۔ آپ کسی کے پہنچ نہیں سکتے، فون پر آج کل تو سہولت ہے۔ ہاں، بعض بیماریاں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ اگر بیمار کو زیادہ تنگ کریں نا تو اس کی بیماری بڑھ جاتی ہے، جیسے ہارٹ کے مریض یا ان کا بائی پاس ہوا ہے، تھوڑا سا وقفہ کر کے اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ یہ بھی اخلاقیات کے اندر ہے کہ تیمارداری اس وقت پر ہو جب مریض کے لیے آسانی ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ اس کو تکلیف دے دے۔ باقی دعا تو جب آپ کو پتہ چل گیا میرا مسلمان بھائی بیمار ہے تو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، وہ آپ کے لیے کرے گا، آپ وہ نہیں بھی کرتے تو فرشتے آپ کے لیے کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ بہت بڑا عمل ہے، اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ وَإِذَا مَرِضَ فَعُودْهُ، جب بیمار ہو جائے تو یہ حق ہے کہ اس کی تیمارداری کی جائے۔ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْ، فوت ہو گیا، بیماری کے بعد آخری فوت ہو گیا، اب زندہ لوگوں پر یہ حق ہے کہ تجہیز تکفین اس کی کریں، یعنی کہ اس کے جنازے میں شامل ہوں اور اس کی تدفین بھی کریں، اس میں بھی شامل ہوں۔ جنازہ پڑھ لیا، یہ بھی حق ادا ہو گیا۔ بہتر ہے کہ اب اس کی تدفین میں بھی، دفن کرنے میں آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرو۔ اب اس کا حساب کتاب، سوال و جواب ہو رہے ہیں، اس سوال و جواب میں ثابت قدمی کی اس کے لیے دعا کرو۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ قول ہے، انہوں نے کہا میری خواہش ہے کہ میرے دفن ہونے کے بعد میرے بھائی اتنی دیر تک دعا کریں کہ اونٹ خرید کر، ذبح کر کے، نہار کر کے، گوشت بنا کے تقسیم کر دیا جائے۔ کم از کم 6 گھنٹے تو لگیں گے نا۔ اتنی لمبی دعا کی انہوں نے خواہش کی تھی، کس لیے؟ ثابت قدمی کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا۔ ہمارے ہاں جو مزاج ہے نا، جنازہ پڑھا، جنازہ سلام پھیرتے ہی میت کے گرد گھوم کے ہاتھ اٹھا کے دعا کر لی۔ بھائی جنازے میں کیا کیا؟ یہ مسنون عمل نہیں ہے۔ جنازے کے فوراً بعد میت کی چارپائی کے ارد گرد کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا مسنون نہیں ہے۔ مسنون کیا ہے؟ جنازے کے اندر دعائیں کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا پڑھی تھی نا، اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ، صحابہ میں سے کچھ کی خواہش تھی کہ کاش ہمارا جنازہ ہوتا۔ ہمیں تو ان کا ترجمہ ہی نہیں پتہ، بلکہ یہ دعائیں یاد نہیں، ہم تو بس احسان کرتے ہیں کہ یار آدھے منٹ میں جنازہ پڑھا اللہ حافظ۔ نہیں، یہ دعا کا مرحلہ، یہ حق ہے اس میت کا کہ اس کے لیے دعا کی جائے۔ اور دوسرا حق پھر یہ ہے کہ اس کی تدفین کے بعد اب دعا کی جائے۔ اب آپ قبرستان میں بیٹھ کر، کھڑے ہو کر، قبلہ رخ ہو کر، کوئی پابندی نہیں، اب اس کے لیے دعا کی جائے، یہ اس کا حق ہے، اور یہ مسنون عمل ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مسنون عمل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 6 حق ہیں، یہ ہم مسلمان اگر شروع کر لینا تو بڑی ساری نفرتیں ہماری آپس میں ختم ہو جائیں گی، دل صاف ہونے لگ جائیں گے، بڑے سارے مسئلے حل ہونے شروع ہو جائیں گے۔ حالانکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ اور امام صاحب نے بھی اس باب الادب کی جو ابتدا کی ہے،
وہ انہوں نے یہ ابتدا نہیں کی کہ اللہ کا ادب جو ہے بندوں پر، نہ، بلکہ انہوں نے بندوں کا ادب، اللہ کے بندوں کا جو آپس میں ادب ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور حقوق اللہ اور حقوق العباد میں گناہ ہونے پر معافی کی بھی یہ شرط ہے۔ حقوق اللہ میں اگر غلطی ہو گئی، اللہ سے معافی مانگ لی، کافی، مانگتے رہیں۔ حقوق العباد میں اللہ سے معافی کے ساتھ بندے سے بھی معافی مانگنی ہے، اس کی 4 شرطیں، حقوق اللہ کی 3 شرطیں، اس میں معافی کی 4 شرطیں ہیں، اور چوتھی یہی ہے کہ بندے سے بھی معافی مانگیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبی